العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلا تمہید آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. یہاں پر جو اونچے اونچوں کے سر مراد ہیں، سر والا تو ہر انسان ہے، لیکن یہاں پر جو اونچے اونچے سر مراد ہیں وہ اولیاء کرام کے سر مراد ہیں. یعنی اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. یعنی جو اولیاء کرام کے سر کا مقام ہے، کہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ سرکار غوث اعظم کے قدم کا مقام ہے. اور فرماتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. فرماتے ہیں، اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سر کا مقام تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، آپ کا سر کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے. ارے آپ کے قدم کا مقام یہ ہے کہ اولیاء کرام آپ کے طلبوں پہ اپنی آنکھیں ملتے ہیں. کیا بات ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اپنے والد ماجد شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ حسنی اور حسینی سید بھی ہیں. اسی مضمون کو سرکار اعلیٰ حضرت کیا ہی پیارے انداز میں بیان فرماتے ہیں، تو حسینی و حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. آپ نے حضرت سے جو واقعہ سنا تھا سیب والا، اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے، میرے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سماعت فرمائیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رمضان شریف کے مہینے میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں دریا پڑا، اس دریے میں ایک سیب بہتا ہوا آیا. آپ نے اسے اٹھا لیا. آپ کو بڑی شدت کی بھوک لگی تھی، روزے کی حالت میں تھے، مغرب کی اذان کا وقت ہوا. آپ نے اس سیب سے افطار کر لیا. سیب کو کھانے کے بعد آپ کے دل میں خیال آیا، خدا جانے یہ سیب کس کا تھا اور کیسے ندی میں بہہ کر آ گیا، اور کیوں کر میں نے اس کو مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا. اس سیب کو کھانے کے بعد آپ کے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سیب کے سبب میں بارگاہ الہی میں پکڑا جاؤں اور عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤں. لہذا آپ اس سیب کے مالک کی تلاش میں نکل گئے. دریا کے کنارے کنارے چلتے رہے. کافی دور چلنے کے بعد ایک نہایت خوبصورت حسین و جمیل باغ نظر آیا، جس کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی تھیں اور پکے ہوئے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر اس دریا میں گر رہے تھے. یہ منظر دیکھ کر آپ کو یقین ہو گیا کہ جو میں نے سیب کھایا تھا وہ اسی باغ کا تھا. پھر آپ نے اس باغ کے مالک کی جستجو کی، تلاش کی، تو معلوم ہوا کہ اس باغ کے مالک شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ صومعی پہچان جاتے ہیں، یہ جوان کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ جوان اللہ کا ولی ہے. اور فرماتے ہیں، اے جوان صالح، میں آپ کا قصور معاف کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اس کو انجام دینا ہوگا. وہ شرط یہ ہے کہ تقریباً 10 یا 12 سال تک آپ میرے باغ کی دیکھ بھال کرو، پھر میں آپ کی خدمت آپ کے قصور کو معاف کر دوں گا. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حکم کے مطابق اب باغ کی خدمت میں مشغول ہو جاتے ہیں. جب 10 سال کا یا 12 سال کا طویل عرصہ گزر جاتا ہے، لمبا زمانہ گزر جاتا ہے، پھر آپ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، حضور اب تو میرے قصور کو معاف فرما دیں. تو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابھی ایک شرط اور باقی ہے، اس کو بھی انجام دینا ہوگا، پھر میں آپ کے قصور کو معاف کر دوں گا. وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، اس میں 5 عیب ہیں، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا. پہلا عیب یہ ہے کہ وہ اندھی ہے، دوسری عیب یہ ہے کہ وہ گونگی ہے، تیسرا عیب یہ ہے کہ وہ لنجی ہے، چوتھا عیب یہ ہے کہ وہ بہری ہے، پانچواں عیب یہ ہے
کہ وہ لنگڑی ہے، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ اللہ اللہ، اتنا سننے کے بعد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کے خیالات اپنی ذہن و دماغ میں خیالات ہجوم بن کر آنے لگتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں آخر ایسی عورت کے ساتھ کیسے زندگی کٹے گی، کیسے زندگی گزرے گی جس میں اتنے سارے عیب ہیں، جو اندھی بھی ہے، جو بہری بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، لنجی بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زندگی فانی ہے، جوانی چند دن کی مہمان ہے، لہذا مجھے منظور ہے میں آپ کی ایسی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں جس میں اتنے سارے عیب ہیں، جو اتنے سارے عیب کی مجسمہ ہے۔ حضرت عبداللہ صومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتے ہیں۔ نکاح ہونے کے بعد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے حجرے میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ وہ حسن و جمال کی پیکر ہے، تمام عیوب سے پاک ہے۔ اب حضرت عبداللہ صومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور وہ تو میری بیوی نہیں ہے، اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے، جو آپ نے عیب گنائے تھے وہ کوئی عیب بھی اس میں نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ حسن و جمال کی پیکر ہے، حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ حضرت عبداللہ صومی فرماتے ہیں اے ابو صالح، میں نے جو اپنی بیٹی کے عیوب گنا تھے اس کا مطلب یہ ہے، میں نے جو تم سے کہا تھا کہ وہ کانوں سے بہری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے کانوں سے کسی غیر مرد کی آواز نہ سنی۔ میں نے جو تم سے کہا تھا کہ وہ بہری ہے، میں نے جو تم سے کہا تھا کہ وہ گونگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو برا بھلا نہ کہا۔ میں نے جو تم سے کہا تھا کہ وہ ہاتھوں سے لنجی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کبھی غلط چیز کو نہ چھوا۔ میں نے جو تم سے کہا تھا کہ وہ پیروں سے لنگڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے قدموں کو کبھی غلط راستے پر نہ رکھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات یہی وہ پاک خاتون ہیں جو ولی کامل کی بیوی تھیں اور ولی کامل کی بیٹی تھیں اور ولی کامل کی بیوی بنی اور آپ ہی کے وطن پاک سے ولی کامل بزرگ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک رمضان کو پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ پورے شہر آپ نے رمضان کے روزے کی حالت میں پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ پورے شہر جیلان میں کوہرام مچ گیا، چرچا ہو گیا کہ سادات کرام کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان بھر کے روزے رکھتا ہے، کبھی دودھ نہیں پیتا ہے، جب مغرب کی اذان کی آواز اس کے کان میں آتی ہے تو وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی مضمون کو کسی شاعر نے کیا ہی پیارے انداز میں بیان فرمایا، رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے، رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ میرے امام عشق و محبت فرماتے ہیں غوث اعظم امام التقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔